محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورا سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ جو بھی ساتھی صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں مسجد کے برآمدے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میری انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ مسجد کے حال میں تشریف لائیں اور جو ہمارا مقصد ہے اس کو پورا کرنے کی سعی کریں، کوشش کریں، اور انشاءاللہ العزیز مجھے اپنے مالک سے پوری امید ہے اللہ پاک ہمیں اس کا پورا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ اس لیے تمام ساتھیوں سے التماس ہے کہ وہ فوری طور پر مسجد کے حال میں تشریف لائیں۔ وقت تھوڑا ہے، میں تمہیدی باتیں نہیں کرنا چاہتا، صرف اب میں اپنے معزز مہمانان گرامی ان کو ہی دعوت سخن دوں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اس محفل پاک کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اور میں سب سے پہلے جس شخصیت کو دعوت دینے والا ہو، وہ کتنے با کمال لوگ ہیں جن کو میرے اللہ نے قرآن پاک یاد کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، تلاوت سننا باعث ثواب ہے۔ اب میں بلا تاخیر قرآن پاک کی تلاوت کے لیے دعوت سخن دینے والا ہو ننھا حافظ اور ابھرتے ہوئے حافظ قاری، میری مراد حافظ عبدالودود صاحب، وہ مائک پر تشریف لائیں اور ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سے محظوظ فرمائیں۔ جناب حافظ عبدالودود صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق أخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ خیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اگر آج ہم ان کو دلاسے دیں گے، تسلیاں دیں گے، تو انشاءاللہ کل ایسا وقت بھی آنے والا ہے یہی بچے ہمیں نصیحت بھی کرنے والے بنیں گے۔ یہ بہت پریشر والی بات ہے، حقیقت بات ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ نا، یا قاری صاحب کو بھی پتہ ہے کہ جب پہلے شروع ہوتا نا معاملہ، اس وقت کیا بنتا ہے
پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. تم ادھر آ جاؤ ذرا. نہیں ادھر آ جاؤ. ادھر آ جاؤ. ماشاءاللہ علماء کرام کی ہمارے ہاں بہت زیادہ قدر و قیمت ہے. جتنے بھی معزز مہمانان گرامی میں علماء کرام کی جماعت موجود ہے، علماء حضرات موجود ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ کرسیوں پر تشریف لے آئیں ذرا. اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دینے والا ہو نعت رسول مقبول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبل اس کے کہ میں ڈاکٹر محمد ساجد صاحب کو دعوت دوں، لیکن میں آج دعوت سخن دے رہا ہوں ان سے پہلے جن بزرگوں نے آج اس مسجد میں جمعہ پڑھایا ہے. میری مراد قاری غلام مصطفیٰ صاحب آف لاہور کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور ہمیں نعت رسول مقبول سے محفوظ فرمائیں. قاری غلام مصطفیٰ صاحب ماشاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لکھ لکھ سلام درود تینوں سونا نام محمد سادان والے لکھ لکھ سلام درود تینوں سونا نام محمد سادان والے پیارے رب دے لاڈلے آمنہ دے رحمت جہانہ دی کہلان والے آئے سارے انبیاء تو بعد آئے سارے انبیاء تو بعد پر جنت وچ سب تو پہلا جان والے لکھ لکھ سلام درود تینوں سونا نام محمد سادان والے صلی اللہ. نام محمد ایڈا پیارا جد کوئی عاشق منہ ہلاوے ایک لب دجے لب تائیں کٹ کٹ جپیاں پاوے جے نہیں اعتبار تے محمد آکھے تے ازماوے صلی اللہ علیہ وسلم تے صفت نہ کیتی جاوے. چند اشعار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے سماعت فرمانا. دس نے حلیمہ سعدیہ دس نے حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی ہیں سوہنا لال. دس نے حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی ہیں سوہنا لال. اکھیاں ما زاغ البصر اکھیاں ما زاغ البصر واللیل دے کنگرے وال. دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی ہیں سوہنا لال. چھپدا پھردا چاند اسمانی
छुपदा फिरदा चंद आसमानी वेख के मेरे आका दा हुस्नो जमाल दस नी हलीमा सादिया किथों ले आई है सोहना लाल नी तेरी डाची सी कमजोर बड़ी नी तेरी डाची सी कमजोर बड़ी किवें हो गई है शाहजोर बड़ी जदों सवार सी आया जदों सवार सी आया तेरी वखरी हो गई चाल दस नी हलीमा सादिया किथों ले आई है सोहना लाल दस नी हलीमा सादिया किथों ले आई है सोहना लाल। हलीमा सादिया जवाब देती हैं नी तुसा चाया ना ए यतीम जो हम नी तुसा चाया ना ए यतीम जो हम पर मेरे रब दी ए तकसीम जो हम तुसा चाहे बाल अमीरां दे मैं चाया बाल अजीजां दा हुन महशर थी न रल सी कोई हुन महशर थी न रल सी कोई मेरे मुकद्दरां नाल दस नी हलीमा सादिया किथों ले आई है सोहना लाल। ओ बोल दाए रब कुरान बनाए ओदे होठ हिलन कुरान बने ओ बोल दाए रब कुरान बनाए ओदे होठ हिलन कुरान बने नी मैं क्यों ना करा उस दियां सिफतां नी मैं क्यों ना करा उस दियां सिफतां जिदा आशक रब्बे जुल जलाल दस नी हलीमा सादिया किथों ले आई है सोहना लाल अखियां माजागल बसर वल्लैल दे कुंगरे वाल दस नी हलीमा सादिया किथों ले आई है सोहना लाल। ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह पाक ने अपने महबूब नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है और उसकी दलील उसकी मिसाल किस तरह है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लौला अन अशुक्का अला उम्मती ला अमरतहुम बिस्सिवाकी इंदा कुल्ले सलातिन कि मेरे सहाबा अगर मुझे अपनी उम्मत पे मुशक्क़त नज़र ना आती तो मैं अपनी उम्मत के अफराद को अपनी उम्मत वालों को ये हुक्म देता कि जब भी आप नमाज पढ़ें उस वक़्त मिसवाक ज़रूर करें। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने रहीम है इतने रहमतल लिल आलमीन बन कर आए हैं कि अपनी उम्मत को मुशक्क़त में डालना भी गवारा नहीं करते हैं। अब मैं कबल इसके कि अपने लाहौर से आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अशफाक हम्माद साहिब नाज़्म आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस तहसील फ़िरोज़वाला मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करूँ मैं कबल इसके कि उनको दावत सुखन दो। उनसे पहले मैं एक नन्हे बच्चे नन्हे हाफिज़ को दावत सुखन देने वाला हूँ जिसका नाम अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद बशीर है। मैं उस भाई को उस बच्चे को दावत सुखन देता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और कुरान पाक की तलावत हमें सुनाए। अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद बशीर।
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر واسن الجزا فی الدنیا. ماشاءاللہ قاری اشفاق حماد صاحب. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے، درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. عزیز ساتھیو، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس جیسے علاقے میں ایک عظیم الشان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ایک عظیم الشان کانفرنس کی. اللہ آپ کی محنت کو قبول و منظور فرمائے، اور اس کے بدلے میں اللہ آپ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کی آواز کو اللہ اس علاقے میں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا دے. میرے عزیز ساتھیو، علماء کرام موجود ہیں، میں بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن بھائیوں نے درخواست کی ہے، صرف حاضری لگوانے کے لیے کھڑا ہوں. یاد رکھو، اس ظلم و ستم کے، اس جہالت کے اندھیرے میں جب شرک و بدعت نے ہر طرف اس کا اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اہل حدیثوں، اللہ نے تمہیں قرآن و سنت کی وہ دولت عطا فرمائی ہے جس کو لے کر تم نے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانا ہے، جہالتوں سے نکال کر تم نے روشنی میں لانا ہے. اور یاد رکھو، اپنے اسلاف کو پڑھ کے دیکھو، لوگوں نے اگر پتھر بھی مارے، انہوں نے رب کا قرآن پڑھ کے سنایا. اور آج لوگ کتابوں، خوابوں اور نصابوں کی دعوت دیتے ہیں. ایک تم ہی وہ لوگ ہو جو قرآن اور سنت کی دعوت دیتے ہو. ایک تم ہی وہ لوگ ہو جو لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے ان کو پاک کرتے ہو، ان کے عقیدوں کو درست کرتے ہو. اور یاد رکھو، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، آقا نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی. لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، اور دوسرا میرا طریقہ ہے، میری حدیث ہے، میری سنت ہے. اور اہل حدیثوں، اللہ نے تمہیں عقیدہ سچا اور سچا عطا فرمایا، تمہیں دعوت سچی اور سچی عطا فرمائی. لیکن اس دعوت کو لے کر تم نے اس دعوت پہ کام کرنا ہے، اور یہ کام کرنے سے پہلے تم نے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے. اپنے آپ کو اس جیسا بنا لو کہ جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھ کے سناؤ، لوگ تمہاری بات کو قبول کریں. ان لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کے لیے ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. الحمدللہ
آج مسلک اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث، یوتھ فورس کے نوجوان بھی، میں خالص ان بھائیوں سے التماس کرتا ہوں، اپنے اسلاف کو دیکھو اور یہ قرآن و سنت کی دعوت کو لے کے گلی گلی، محلے محلے، چوک چرستے، ہر جگہ پہ چھا جاؤ، اور الحمدللہ انشاءاللہ تم ہی وہ لوگ ہو، تم ہی قرآن و سنت کی دعوت دینے والے وہ لوگ ہو۔ لوگ خوابیں بیان کرتے ہیں، نصاب بیان کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تم ہی نے قرآن بیان کرنا ہے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بیان کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، علماء کرام تشریف فرما ہے، میں تو فقط حاضری کے لیے آیا تھا، بھائیوں نے مجھے بلا لیا ہے۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے جن بھائیوں نے محنت کی ہے، تعاون کیا ہے، اللہ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، مزید آپ میں اللہ دین کا شوق جذبہ اللہ عطا فرمائے۔ اس گئے گزرے دور میں اتنے شوق اور محبت کے ساتھ اللہ کے گھر میں آئے ہو، شوق سے تم دین کا کام کرتے ہو، اللہ تمہارے علم میں، عمل میں، عمر میں، مال میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً، احسن الجزا فی الدارین۔ اللہ پاک قاری صاحب کی عمر میں، اللہ پاک ان کے علم میں اللہ پاک برکات کا نزول فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا اور اصلاحی بیان فرما رہے تھے۔ ابھی ان کے بعد انشاءاللہ ایک شعر اور بھی ہے۔ ماشاءاللہ قاری محمد اسماعیل بلوچ صاحب بھی ہیں، ان کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اپنے خیالات کے اظہار فرمائیں گے، اور ان کے بعد انشاءاللہ استاذ العلماء حضرت مولانا حافظ عبد المنان راسخ صاحب بھی انشاءاللہ اپنے خیالات کے اظہار فرمائیں گے۔ اور ماشاءاللہ دیکھو دوسرے شعر پہلے ہی آ گئے، ماشاءاللہ قاری اسماعیل بلوچ صاحب بھی تشریف لے آئے، ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں قبل اس کے کہ قاری محمد اسماعیل بلوچ صاحب کو دعوت سخن دو، ان سے پہلے میں ایک نعت کے لیے دعوت سخن دوں گا بھائی محمد ساجد کو، اور ان کے بعد انشاءاللہ العزیز مختصر سا بیان ہوگا اس تحصیل شکر گڑھ کی جانی پہچانی شخصیت حضرت مولانا ڈاکٹر محمد شہباز قمر صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کا بھی انشاءاللہ والہانہ اور مؤدبانہ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ لیکن میں قبل اس کے کہ میں ساتھیوں کو دعوت دوں، میں تہ دل سے مشکور ہوں تمام ساتھیوں کا، میں تہ دل سے مشکور ہوں تمام علماء کرام کا، اور بالخصوص میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں بھائی محمد سجاد کو، بھائی محمد جمشید کو، اور ان کے رفقائے جماعت کو، جنہوں نے اتنی توغ کی، اتنی محنت کی، اتنی مشقت کے ساتھ انہوں نے پروگرام کا انعقاد کروایا۔ لیکن اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان کی یہ محنت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ حضرات کا اس مسجد میں آنا، اس گاؤں میں آنا، میں دیکھ رہا ہوں کہ صرف اس دیدڑ کے لوگ اس مسجد میں نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ باہر سے بھی آئے ہوئے بہت لوگ اس مسجد میں بیٹھے ہیں۔ یہ ان کے آنے کا مقصد صرف نمود و نمائش نہیں ہے، بلکہ ایک اللہ رب العزت کی رضا مقصد ہے۔ میں علماء کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت ساری کثیر تعداد علماء کی ہے، ڈاکٹر شہباز قمر صاحب ہیں، بھائی عبداللہ اصغر صاحب ہیں، اسی طرح قاری یاسین صاحب ہیں، اسی طرح قاری عرفان صاحب ہیں، اسی طرح حافظ محمد ندیم صاحب حفظہ اللہ تعالی ہیں، اسی طرح ہمارے دوسرے رفقائے جماعت ہیں، اسی طرح ماشاءاللہ ڈاکٹر شہزاد الہی صاحب ہیں، اسی طرح ہمارے بھائی اسامہ صاحب ہیں، اسی طرح بھائی یحییٰ صاحب ہیں۔ یہ ہماری علماء کی جماعت ہے۔ اللہ پاک ان سب ساتھیوں کا اس مجلس میں، اس محفل میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اب میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دینے والا ہوں بھائی محمد ساجد کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام دا جواب ذرا گج کے دیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا. بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا. بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا. پھر کہہ دو سبحان اللہ. الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو کرم اپنا عطا ہمیں، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. ان کی حمدوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا، ان کی حمدوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا. زندگیاں بیت گئیں پھر بھی اجالا نہ گیا. میں نے ایک بار کہا جھولی میری خالی ہے، میں نے ایک بار کہا جھولی میری خالی ہے. اتنا میرے اللہ نے دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا. بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے. کون بناندا ہے؟ بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے. سارے آندے گل بناوندا اللہ اے. بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے. سارے آندے گل بناوندا اللہ اے. سارے آندے گل بناوندا اللہ اے. پتھراں دے وچ کیڑیاں نوں کوئی فکر نہیں، پتھراں دے وچ کیڑیاں نوں کوئی فکر نہیں. گھر گھر یارو، ہر گھر یارو، گھر گھر یارو، رزق پہنچاوندا اللہ اے. جنوں جنوں اللہ دی ذات رزق دیندی ہے، بلند آواز نال کہہ دو سبحان اللہ. پتھراں دے وچ کیڑیاں نوں کوئی فکر نہیں، گھر گھر یارو رزق پہنچاوندا اللہ اے. سارے آندی گل بناوندا اللہ اے. اے بختاں دے او ماریو رب نو یاد کرو، اے بختاں دے او ماریو رب نو یاد کرو. اے بختاں دے او ماریو رب نو یاد کرو. اے بختاں دے او ماریو رب نو یاد کرو. ستے ہوئے لیکھ جگاوندا، ستے ہوئے لیکھ جگاوندا اللہ اے. سارے آندی گل بناوندا اللہ اے. بگڑے سارے کم بناوندا اللہ اے. سارے آندی گل بناوندا اللہ اے. والضحیٰ دی صورت یارو آخ دیے، والضحیٰ دی صورت یارو آخ دیے. سب تو پہلے نعت بناوندا، سب تو پہلے نعت بناوندا اللہ اے. سارے آندے گل بناوندا اللہ اے. مینوں
یاد تو کر میں تینوں یاد کراں مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں وچ قرآن دے خود فرماؤندا مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں وچ قرآن دے خود فرماؤندا اللہ اے ساریاں دی گل بناؤندا اللہ اے بگڑے سارے کم بناؤندا اللہ اے ساریاں دی گل بناؤندا اللہ اے دو جملے نعت دے بیان کر کے اپنی بات ختم کراں گا آقا تو سونا تے تیرا مکھڑا بھی سونا تے تیری ہر ہر ادا پیاری تیرے قدمہ تھلے تخت شاہانے تے تیری نال غریباں یاری ہو کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں ہو کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے تجھ سا نہ کوئی دیکھا تجھ سا نہ کوئی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں ہو کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں السلام علیکم جزا فی الدنیا والآخرہ یہ تھے بھائی محمد ساجد میرے بہت اچھے دوست ہیں بھائی ہیں ماشاءاللہ جہاں پر انہوں نے دنیاوی تعلیم میں بہت زیادہ مہارت حاصل کی ہے وہاں پر ان میں دین کی لگن بھی بہت زیادہ ہے اللہ پاک ان کے علم اور ان کے عمل میں برکات کا نزول فرمائے میں پہلے ویسے جو نام میرے ذہن میں آئے میں نے شکریہ ادا کر دیا لیکن میرے سامنے اب لسٹ بھی آ چکی ہے ان علماء کرام کی جن علماء کرام نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرما کر ہمیں شکریہ کا موقع عطا فرمایا ہم ان تمام علماء کرام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جن میں قاری محمد عرفان مدنی صاحب آف نورکوٹ اور اسی طرح حافظ محمد ندیم صاحب رانیوال اور اسی طرح مولانا محمد عبداللہ صاحب اخلاص پر والے اور اسی طرح مولانا حافظ محمد عبداللہ اصغر صاحب آف کٹاریاں اسی طرح ڈاکٹر شہباز قمر صاحب حفظہ اللہ ان کا اور اسی طرح ڈاکٹر شہزاد صاحب قاضی عمران صاحب اسی طرح شکر گڑھ سے بھائی محمد اسامہ اسی طرح مجھے پہلے نام بھول گیا تھا معذرت خواہ ہو
میرے بڑے ہی معزز بھائی، میرے عزیز دوست حضرت مولانا عبدالستار بخاری صاحب جھمیاں گلاں سے تشریف لائے ہیں۔ اسی طرح بھائی محمد اشفاق صاحب کٹاریوں سے اسلام صاحب، اور اسی طرح طارق صاحب، اور اسی طرح پروفیسر شہباز صاحب محلو کولو سے، اسی طرح حافظ عرفان صاحب محمدی آپ پنڈوری سے، اسی طرح مولانا محمد یحییٰ صاحب بجنا سے، وہ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ اللہ پاک ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دینے والا ہو تحصیل شکرگڑھ کی مائنہ شخصیت حضرت مولانا ڈاکٹر محمد شہباز قمر صاحب حفظہ اللہ تعالی کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ میرے بھائی، میرے محسن ڈاکٹر محمد شہباز قمر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، روز اول سے ہی دین اسلام کے خلاف مختلف سازشوں کا جال بچھایا گیا، اور دین اسلام کے پرچار کے لیے جس ذات عالی مرتبت کو اللہ رب العزت نے سالار انبیاء بنا کے مبعوث فرمایا، ان کی ذمہ داری یہی تھی کہ وہ دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیں، اور انہوں نے اپنی مختصر زندگی میں اس دین اسلام کو باطل کے ایوانوں تک پہنچایا، اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو سرنگو ہو کر ان کے سامنے زالو تلمذ طے کرنا پڑا۔ اس کی وجہ اور سبب یہ تھا کہ اس جماعت اور اس قائد کے اندر ایک اخلاص تھا، ایک محنت کا شوق اور جذبہ تھا، اور اسی کو عملی جامہ پہناتے ہوئے آپ کی رحلت کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑی تندہی کے ساتھ، بڑے لگن اور شوق کے ساتھ، انہی پیرائے اور انداز کے ساتھ دین اسلام کی تبلیغ کے مشن کو جاری اور ساری رکھتے ہوئے اس دین اسلام کو عرب سے ہٹ کر عجم کے اندر بھی اور عجم کے بڑے بڑے بت خانوں کے اندر بھی دین اسلام کے پیغام کو پہنچایا۔ اور یہ بڑی ذمہ داری علماء کرام پر عائد ہوتی ہے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام کی جماعت انبیاء کے مشن کی وارث ہوتی ہے، اور علماء کے دست و بازو، ان کے احباب، جماعت کے مخیر حضرات، ان کے اداروں اور مساجد کے متولیان اور ان کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھنے والے، جب یہ ساری چیزیں ایک جگہ پہ مجتمع ہو جاتی ہیں تو میرا یہ یقین ہے اور میں اس دعوے کو وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو دنیا کے اندر غالب ہونے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ لیکن صرف اسی تصور میں یا اسی خیال میں ہم اپنی زندگی کو گزار دیں کہ دین اسلام کو کوئی گزاند نہیں پہنچا سکتا، دین اسلام کو کوئی سرنگو نہیں کر سکتا، یہ بات بالکل حقیقت پر مبنی ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ میں نے کردار کیا ادا کیا ہے، آپ دوستوں نے اس مسئلے کے اندر اپنا کردار کیا ادا کیا ہے۔ وہ کردار یہ ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی بستے ہیں، جتنا بھی ہم اختیار رکھتے ہیں، جتنی بھی صلاحیت ہمارے اندر موجود ہیں، اگر ہم واقعتاً دین اسلام کو والہانہ طور پر قبول کرنے کے بعد اس کو حق پر مبنی سمجھتے ہیں اور اس کے عملی ثبوت کے لیے ہم اس کی محنت کرنا ہوگی۔ اگر ہم محنت نہ کریں گے تو یاد رکھیں یہ دین اسلام ہم اس کے مقروض ہیں، اور اس دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے اگر ہم تاریخ کے اوراق کو مطالعہ کریں
صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیں تو حیران و شستر رہ جائیں گے، کلیجہ پھٹنے کو ہو جاتا ہے۔ اصحاب جواب دے جاتے ہیں کہ کیا واقعتاً ان افراد نے اپنی جان پر اتنے مصائب برداشت کر کے اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے؟ آج اس دین کے بارے میں ہر زیر سرائیاں کی جاتی ہیں، دین اسلام کے بارے میں اپنی زبان کو غلیظ استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئی اٹھ کے کہتا ہے اس کی سزائیں اخلاقیات اور انسانیت کے خلاف ہیں، کوئی کہتا فاسودہ نظام ہے، کوئی بات کہتا ہے، کوئی بات کہنی شروع کر دیتا ہے۔ اہل حدیثوں سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے نوجوانوں پر عائد ہوتی ہے، وہ ہر میدان میں ایک چٹان بن کر اور اسی بات کو للکاریں کہ جو بات اللہ کی بات ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو۔ میرے اسلاف نے، میرے قائدین نے زندگی کے ہر ملحے پر، زندگی کے ہر موڑ پر جوان مردی کا، بہادری کا، شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا جو بات اللہ کی بات تھی، جو رسول اللہ کی بات تھی۔ آج اسی مشن کو لے کر جہاد کے محاذوں پر حافظ سعید حافظہ اللہ تشریف فرما ہیں، اور اسی طرح قائد محترم، امیر محترم پروفیسر ساجد میر صاحب ایوانوں کے اندر قال اللہ اور قال رسول اللہ کی بات لے کر نکلے ہیں، اور اسی بات کو لے کر قائد شہید علامہ احسان الہی ظہیر کے فرزند حافظ ابتسام الہی ظہیر، جو آج کندھا کے ساتھ کندھا ملا کے پروفیسر ساجد میر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہم ہر اس باطل کا مقابلہ کریں گے جو دین کے بارے میں غلط بات کہتا ہے، جو شریعت کے بارے میں غلط بات کہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اہل حدیث، اہل حدیث، میرا امیر، میرا امیر، ساجد میر، مرکزی جمعیت اہل حدیث زندہ باد، ڈاکٹر شہباز قمر صاحب زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اہل حدیث زندہ باد۔ اور میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کروں گا، انشاءاللہ ہم آپ کے مال کو، آپ کی طاقت کو، آپ کی صلاحیتوں کو اپنی ذات کے لیے، اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں، انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں اگر آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے۔ احسان الہی ظہیر نے یہ فرما دیا تھا، یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے۔ جو حدیث کی بات کرے گا اس کا ساتھ دیں گے، جو قرآن کی بات کرے گا اس کا ساتھ دیں گے، اور جو ان کے مخالف چلے گا، بڑے سے بڑا ظالم کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا جابر کیوں نہ ہو، ہم اس کو اپنی بوٹ کی نوک پر رکھتے ہیں، اس کے کسی حکم کو کوئی کسی دان میں نہیں لاتے ہیں، ہم اس کے اقتدار سے گھبرانے والے نہیں۔ ہمارا اللہ ہمارا خالق ہے، ہماری عزت بھی اس کے ہاتھ میں، ہماری ذلت بھی اس کے ہاتھ میں، ہماری عزت بھی، ہماری ذلت بھی، ہماری موت بھی اس کے ہاتھ میں، ہماری حیات بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور قاضی صاحب، ڈاکٹر شہزاد الہی ظہیر صاحب اور اسامہ خالد صاحب اس بات کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، اور میں آپ کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں، اگر جواں ہوں میری قوم کے جسور و غیور، اگر جواں ہوں میری قوم کے جسور و غیور، میری کلندری کچھ کم سکندری سے نہیں ہے۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کی کیا بات ہے، اس سے بڑی خوش قسمتی کی کیا بات ہے۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم زخم خوردہ ہونے کے بعد واپس گھر میں لوٹتے تو اما خدیجہ اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر جلا کے راکھ بنا کے زخموں پہ پھایا رکھتی تھی، اور علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ نے گجرانوالا بلدیہ حال میں سیرت النبی کی کانفرنس میں یہ بات فرمائی تھی، کاش کہ اللہ ہم کپڑے کی وہ ٹاکیاں ہوتے، کاش کہ ہم کپڑے کی وہ ٹاکیاں ہوتے، جل کر قربانی دیتے اور رسول اللہ کے زخموں کے اوپر سج جاتے۔ آج ہم اہل حدیث اور معمولی باتوں پر ہم الجھ جاتے ہیں، اپنے دل کو چھوٹا کر لیتے ہیں کہ مجھ کو بات کہہ دی ہے، میرے متعلق یہ بات کہہ دی ہے۔ اور بھائیو، اگر کوئی ذہن کے اندر بات آئے تو رسول اللہ کی سیرت کو دیکھ لیا کرو۔ ابھی مولانا یاسین صاحب فرما رہے تھے
اپنے اندر حلم پیدا کرو، اپنے اندر نرمی پیدا کرو، پھر دیکھو کہ اللہ کی رحمت کس طرح برستی ہے۔ تو میں آپ سے یہی عرض کروں گا، میرے کسی گاؤں کا نوجوان ایسا نہ ہو جس کے سینے پر اہل حدیث یوتھ ورس کا بیج نصب نہ ہو، میرا کوئی عالم دین ایسا نہ ہو کہ جو دین کا سپاہی اور دین کا مبلغ نہ ہو۔ آئیے جماعتی زندگی کو ابروچ کرتے ہوئے، جماعتی زندگی گزارتے ہوئے اس بات کا عہد کرنا ہے، ہمارا مال بھی جماعت کے لیے، ہماری جان بھی جماعت کے لیے، ہمارا وقت بھی جماعت کے لیے، ہماری صلاحیت بھی جماعت کے لیے۔ اور کس جماعت کے لیے؟ اس جماعت کے لیے جس کا مشن یہ ہے کہ قال اللہ قال رسول کی آواز کو برسرے میدان بھی کہیں گے، تختہ دار بھی پر کہیں گے، میدانوں کے اندر بھی کہیں گے اور ایوانوں کے اندر بھی کہیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہماری اس زبان کو حق کہنے سے نہیں روک سکتی ہے۔ زبان تو جا سکتی ہے، جان تو جا سکتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے مشن سے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں ہے۔ آئیے یوتھ فورس کے دست و بازو بنے، مرسی جمعیت اہل حدیث کے ساتھی بنے، انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ رونق کس طرح بپا ہوگی۔ اس سے بڑی کوئی خوش قسمتی نہیں کہ دین پر موت آ جائے، کل جب اٹھیں تو اللہ کے دین پر اٹھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس حالت میں کسی کو موت آئے گی کل قیامت کے روز وہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اور دیکھتے نہیں، اس کا عملی ثبوت اس پاکستان نے مہیا کر دیا۔ سیرت النبی کے جلسے میں علامہ احسان الہی ظہیر کو بم کے دھماکے سے اڑایا گیا، جسم سے خون بہہ رہا ہے اور اس کی زبان سے یہ بات نکل رہی ہے کہ دنیا کے لوگوں، ہم حق کہنے سے باز نہیں آ سکتے ہیں۔ اور میرا یقین ہے کہ وہ فرزند جو سیالکوٹ میں پیدا ہوا، مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ سے علم حاصل کیا، پاکستان کی بستی میں، پاکستان کے ملک کی زمین پر اپنا خون بہایا، اللہ نے اتنا پسند کیا کہ یہاں سے اٹھا کے مدینہ المنورہ پہنچا دیا۔ مسجد نبوی کا مہمان اور جنت البقیع کا مہمان کون بنا؟ اس ملک پاکستان سے کون گیا؟ جس کا اوڑھنا اور بچھونا دین اسلام ٹھہر گیا۔ آئیے اپنے بیٹوں کو، اپنے جوان بھائیوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرنے کے بعد جماعت کے سپرد کر دیں۔ یہ سپاہی، یہ جیالے، یہ نوجوان جب کسی قوم کی آراء کے مطابق اور سوچ کے مطابق چلتے ہیں تو پھر وہ قوم کبھی مغلوب نہیں ہو سکتی ہے۔ آج مغلوب کیوں ہیں؟ میری جیب کے اندر موبائل ہے، اس کے اندر ڈیٹا یہودیوں کا، میری لائبریری کے اندر نصاب پڑھا تو یہودیوں کا، میرے بچوں کا صبح دم تعلیمی نصاب تو یہودیوں کا۔ اور کون یہودی ہیں؟ یطفئوا نور اللہ بافواہہم، جو اللہ کے نور کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ اسلام دبنے کے لیے نہیں آیا، یہ ابھرنے کے لیے آیا، یہ غالب آنے کے لیے آیا ہے۔ آئیے اس بات کا عہد کرنا ہے کہ ہم نے اپنی جوانی کو مستانی نہیں بنانا، بلکہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار کے جانا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں کو جماعتی طور پر نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قائد تحصیل شکرگڑھ حضرت مولانا ڈاکٹر محمد شہباز قمر صاحب، جنہوں نے ایک قائد کے کردار کے حوالے سے گفتگو کی ہے، میں بس ایک بات کہہ کر آپ ساتھیوں کو ان کی ترجمانی کرنا چاہتا ہوں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بس ہماری زندگی کا مقصد ہے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا، یاد رکھ لو ہماری زندگی بھی برباد ہو گئی، ہماری آخرت بھی برباد ہو گئی۔ ہم نیک عمل کرتے ہیں، صرف 1 یا 2 منٹ بات کروں گا، صرف ہم نیک عمل کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو اس نیک عمل کا اتنی دیر تک ہمیں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی فائدہ نہیں پہنچ سکتا جب اس نیک عمل کے اغراض و مقاصد کو پورا نہ کیا جائے۔ اور نیک عمل کے لیے 2 شرطیں ہیں، 2 شرطیں۔ اگر ان 2 شرطوں میں سے ایک شرط کا بھی ہم انکار کر دیں گے،
ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر ہم یہ بات کہیں کہ ہم ٹھیک ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں، ہمیں نیک عمل ہم نے کر لیے، ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، واللہ ہرگز نہیں ہوگا۔ نیک عمل تو کفار بھی کرتے ہیں، وہ بھی راستے بناتے ہیں، وہ بھی تعلیمی ادارے قائم کرتے ہیں، وہ بھی ان دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، یہ نیک عمل ہیں، لیکن ان کے نیک عملوں کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ کن لوگوں کو ہوگا؟ جو دو شرطیں پوری کریں گے، دو شرطیں پوری کریں گے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ جو بھی نیک عمل ہم نے کرنا ہے اس میں اللہ کی رضا مقصود ہو۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ میرے اللہ نے فرمایا جو بھی نیک عمل کرنا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے کرنا ہے، اپنی رب سے ملاقات کے لیے کرنا ہے، اور دوسری شرط اس کی کیا ہے کہ جو بھی نیک عمل کرنا ہے وہ نبی محمد علیہ السلام کی سنت کے مطابق کرنا ہے، طریقے کے مطابق کرنا ہے، حکم کے مطابق کرنا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے اللہ کو ایسا کام کیا جو ہمارے حکم کے مطابق نہیں ہے، ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہے، ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، پھر آقا نے فرمایا فَهُوَ رَدٌ، اور رد ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے نیک عمل بھی کرنا ہے، اس کے لیے دو شرطیں ہیں، پہلے رب کی رضا مقصود، دوسرا نبی محمد علیہ السلام کے سنت طریقہ۔ یہ ہمارے سامنے